ہونے کی وجہ سے انفیکشنز ور گیون ٹو دیم. اب تو ہم بہت اسٹرکٹ ہو گئے ہیں کہ ایوری بلڈ ہیز ٹو بی پراپرلی اسکرین. آج سے اگر میں 15 سال پہلے کی بات کروں تو حالات اتنے اچھے نہیں تھے, اور اس کی وجہ سے ہمارے جو بڑے بچے ہیں خاص طور پہ جو ملٹیپل ٹرانسفیوژنس کے تھرو گزرے ہیں, ان میں بہت سارے بچوں کو ہیپاٹائٹس سی, ہیپاٹائٹس بی کا پرابلم ہو گیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے فائدہ تو جو ان کو دینا تھا اس کی بات تو رہ گئی, جو نقصان کر دیا ان کا وہ نقصان وہ ساری زندگی ساتھ ساتھ لے کے پھریں گے, بیکاز اس سے پھر ان کی جان چھوٹ نہیں سکتی چاہے ہم جتنا مرضی ٹریٹمنٹ کر لیں. تو اس لیے آپ بطور ڈاکٹرز اور نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے نا, آپ کو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب آپ کسی مریض کا علاج کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کی ذات سے اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. دیٹ از دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ موٹو آف ایوری پرسن سٹنگ ہیئر. اور یہ نقصان جو ہے نا یہ زبان سے شروع ہوتا ہے. آپ کبھی کوئی مریض تکلیف میں آئے یا پریشان ہو اور آپ اگر اس سے اچھی طرح بات کر لیں اور اچھی طرح اس کی بات سن لیں, اور اگر آپ وہ لسٹ دیکھیں کہ آپ وہ ساری ٹک مارک کر کے مریض کی ہسٹری لیتے وقت آپ نے اگر ساری ڈیٹیلز لی ہوئی ہوں تو مریض کو نقصان دینا مشکل ترین بات ہوگی. آپ مریضوں کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. مریض کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں فلاں دوائی سے الرجک ہوں. آپ لوگ اپنی ہسٹری لیتے ہوئے کئی دفعہ پوچھتے ہی نہیں ہیں مریض سے کہ بھئی آپ کو کسی چیز کی الرجی تو نہیں ہے. ایسی ساری باتیں جو ہیں اگر آپ صبر سے مریض سے بات کریں گے, اور پھر مریض جب بات کرتا ہے آپ سے اور آپ دھیان سے اس کی بات سنتے ہیں تو اس کا خود ایک اس کے علاج کے اوپر ایک اچھا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا ڈاکٹر یا میری نرس جو ہے وہ دھیان سے میری بات سن رہی ہے اور میری تکلیف کو سمجھ رہی ہے. So from the time a patient comes in and when you speak to a patient, اور جب آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں اور ہسٹری لینا شروع کرتے ہیں, اسی وقت سے یہ سیفٹی والا کام شروع ہو جاتا ہے. سیفٹی کا کام اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ ہسٹری نہیں لیں گے تو بہت ساری چیزیں نہیں پتہ چلیں گی. اب فار ایگزامپل ہم پریونشن کا کام کر رہے ہیں تھیلیسیمیا پہ, اور مریض سے میں یہ بات پوچھنا بھول جاؤں کہ آپ کی فیملی کے اندر کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے جس کو کسی قسم کی موروثی مرض ہو. اگر آپ پوچھ لیتی ہیں اس بیچاری کو تو نہیں یاد, آپ جب پوچھیں گی تو کہے گی ہاں ہاں میرے خاندان کے اندر جی جی بالکل ہمارے گھر میں ایک تھیلیسیمیا کا بچہ ہے, میری نند کے گھر بچہ ہے. آپ کے کان کھڑے ہوں گے, آپ اس کے ٹیسٹ کروائیں گی. اگر ٹیسٹ نہ کروائیں گی تو شی مائٹ بی اے کیریئر اینڈ ہسبینڈ مائٹ بی اے کیریئر اینڈ شی اینڈز اپ ود تھیلیسیمیا میجر چائلڈ. وہ آپ کے پاس اپنا اینٹی نیٹل کرانے آئی تھی, وہ آپ سے اپنی ڈائگنوسس لینے آئی تھی. اینڈ آف دا ڈے آپ نے اس کی ڈائگنوسس نہیں کی, وہ تھیلیسیمیا میجر کا بچہ ڈلیور کر کے ساری زندگی پھر اس بچے کے بلڈ کا بندوبست کرنا, ڈیسپرال کا بندوبست, ساری زندگی اس کی عذاب سے گزرتی. اور اس کا نقصان کس نے کیا؟ ہم نے کیا, کیونکہ ہمارے پاس اللہ نے ہمیں یہ نالج دی ہوئی ہے, اللہ نے ہمیں یہ عقل اور سمجھ دی ہے, اور ہم نے دھیان نہیں کیا. اب آ گیا کہ ہم ایک مریض کو ایگزامن جب کرتے, سب سے بڑی یہ بات ہے, میں نے پہلی دفعہ اپنا جب امتحان دینے باہر گئی تھی تو ایک چیز جو مجھے پہلی ورکشاپ میں سمجھائی گئی تھی کہ اگر مریض کی چہرے کے اوپر ڈیورنگ ایگزامینیشن, جب آپ ایگزامن کرتے ہیں تو مریض کے چہرے کے اوپر تکلیف کی ذرا سی بھی فراؤن آیا, وہ کہتے ہیں نا اس نے فراؤن کیا, تو آپ سمجھیں کہ آپ امتحان فیل کر جائیں گے. دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. مریض کی اجازت لینا, مریض کو ایگزامن کرتے وقت آپ نے کون سی حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی ہیں تاکہ آپ مریض کو انفیکشن نہ دیں. خاص طور پہ جیسے گائنیکالوجسٹ انٹرنل ایگزامینیشن کرتے ہیں, اگر ہمارے ہاتھ پراپرلی واش نہ ہو, ہم پراپر گلوز نہ استعمال کریں, اسٹرلائز گلوز نہ, تو ہم وی کین انٹروڈیوس انفیکشن رادر دین ٹرائنگ ٹو گیٹ این انفیکشن آؤٹ. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جب آپ ایک مریض کو ایگزامن کرتے ہیں, میں نے ابھی ڈاکٹر صاحب سے کہا ہے, ڈاکٹر عامر زبان سے, کہ آپ سینیٹائزرز جو ہیں ان کی باٹلز انکریز کر دیں, اور اٹ شوڈ بیکم اے ہیبٹ. ہر مریض کو دیکھنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھونے مشکل ہو جاتے ہیں, سینیٹائزر سے ہاتھ کو سینیٹائز کرنے سے آپ کا بھی فائدہ ہے اور مریض کا بھی فائدہ ہے. تو آپ نے جب ایگزامن کیا مریض کا, ایگزامینیشن از ایکولی امپورٹنٹ ٹو انشور کہ یو ہیو ناٹ انٹروڈیوسڈ اینی انفیکشن. ٹریجڈیز ہیپن ان ہاسپٹلس. آپ نے انجیکشن لگا دیا یہ سمجھ کے کہ یہ سیڈیٹو ہے, اور پتہ چلا وہ سکسیمیٹونیم ہے,
وہ وجہ یہ ہے کہ اس دونوں ٹیکوں کی شکل ایک جیسی. جب میں اپنی ٹریننگ کر رہی تھی انگلینڈ کے اندر تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ نرس جو تھی وہ انجیکشن لے کے آتی تھی اور وہ سرنج میں بھرا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ وائل اٹیچ ہوتی تھی اور وہ آ کے نا مجھے کہتی تھی کہ اس کو کنفرم کرو, میں نے یہ کنفرم کیا کہ یہ ٹیکا ہے, دس انجیکشن از فار لیٹس سے این اینٹی بایوٹک, پلیز کنفرم کہ یہ وہی ٹیکا ہے. تو میں اس کو دیکھ کے میں کہتی تھی آل رائٹ دس از دا رائٹ انجیکشن, میں ٹک مارک کرتی تھی, پھر جا کے وہ انٹرامسکولر ٹیکا لگاتے تھے. ایسی ہم تو کوئی احتیاط نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے تو عادتیں اس طرح کی ہیں کہ غور سے ٹیکے کی طرف دیکھتے بھی نہیں, اور غلطی سے جب آپ سب سے بطورین لگا دیں اٹ از اے لائف, اٹ کین ریزلٹ ان کمپلیٹ مسکولر پیرالسس ریزلٹنگ ان ڈیتھ آف اے پیشنٹ. تو آپ یہ جو ہم کہہ رہے تھے نا, آپ کو جو فگرز نظر آ رہی تھی وہ فگرز وہ تھیں جو چھوٹی چھوٹی حفاظتی تدابیریں اگر ہم اختیار کریں تو ہم یہ ساری چیزیں اوائڈ کر سکتے ہیں. یعنی ایک مریض جو آپ کے پاس آتا ہے صحت کے لیے, یہ نہ ہو کہ وہ اپنا نقصان کر کر چلا جائے. ابھی فسٹولا سینٹر ہم نے بنایا لیڈی ولنگٹن ہسپتال کے اندر. میں 2005 اور 6 کی بات کروں گی. اب تو انشاءاللہ ادھر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ جو ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن رہا ہے, اس میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ یورو گائنیکالوجی کا بن رہا ہے. اس زمانے میں ہم نے وہاں فسٹولا سینٹر بنایا اور ہمیں جو کہا گیا تھا وہ یہ کہا گیا تھا کہ جی فسٹولا ڈیولپ ہو جاتا ہے obstructed لیبر کے ساتھ. ایک مریض جو ہے وہ لیبر میں رہتی ہے اور بہت زیادہ obstructed ہو تو وہ جو ہیڈ ہے ہارڈ ہیڈ وہ بلیڈر کو کمپریس کرتا ہے اگینسٹ دا بونی پیلوس اور اس کے بعد نیکروسس کی وجہ سے ہو. تو ہم نے اس لیے فسٹولا سینٹرز ڈیولپ کیے ہیں کہ جو عورتیں obstructed لیبر میں گئیں ان کے باقاعدہ علاج ہو. تو آپ حیران ہوں گی کہ جب ہم نے 60واں فسٹولا کی ریپیئر وہاں شروع کی تو میں نے طیبہ, ڈاکٹر طیبہ مجید میرے ساتھ اس زمانے میں میری اسسٹنٹ پروفیسر تھی, میں نے کہا طیبہ آئی ایم ویری اسٹانشڈ, ہر دوسری پیشنٹ جو ہے وہ obstructed لیبر کی تو ہے نہیں, وہ تو ہے کہ جی وجائنا اس کی ایبڈومینل اسٹریکٹمی کسی نے کی باہر, اس سے فسٹولا ڈیولپ ہو گیا, سیزیرین سیکشن کے بعد فسٹولا ڈیولپ ہو گیا. میں نے کہا آپ یہ سارے وہ لے کے آئیں. تو جو ہم نے پہلا پیپر پبلش کیا تھا اس پیپر میں تھا انکریز ان دی نمبر آف آئیٹروجینک فسٹولاز. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دی ورڈ آئیٹروجینک. آئیٹروجینک کا مطلب ہے جو ہم نے کیا, ہم نے بطور ڈاکٹرز کیا غلط کام کیا جس کی وجہ سے ایک نقصان ہوا. سو آئیٹروجینک فسٹولاز, آؤٹ آف دا فرسٹ 52 فسٹولاز 31 were آئیٹروجینک. 31 فسٹولاز وہ آئیٹروجینک. اس کا مطلب ہے کہ میجورٹی فسٹولاز آئیٹروجینک تھے اس وجہ سے کہ جو ڈاکٹرز آپریشن کر رہے تھے ان کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوئی تھی, ان کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ انہوں نے بلیڈر کو اس سرجری کے دورانیہ میں کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج جب ہم بات کرتے ہیں نا safety for patients, this is what we don't need to talk about. And you read it in the books all the time. I'm sure all of you know what is iatrogenic. یہ تو پتہ نا آپ کو, iatrogenic is something which we do. So important چیز ہے کہ آج کا دن اس لیے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے کہ اگر ہم لوگ حفاظت کرنا شروع کر دیں بطور ہیلتھ ورکرز, اگر ہم احتیاط کرنا شروع کر دیں بطور ہیلتھ ورکرز, تو یہ جو بہت سارے لوگوں کو جو یہاں کروڑوں میں بتایا گیا ہے یا ملینز میں بتایا گیا ہے جن کو تکلیف ہو جاتی ہے, ہماری ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے وہ تکلیف ان کی نہیں ہوگی اور وی ول بی بیٹر ڈاکٹرز, ول بی نون ایز بیٹر ڈاکٹرز. سو اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آئی کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن ٹاکنگ اباؤٹ کہ